شروع اللہ کے بابرکت نام سے کہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کی، جس کا پیدا ہونا ہی دراصل کرامت تھی۔ لیکن یہ انسان ہی ہے جو اپنی سادگی سے اہل دنیا کا دل مو لیتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے مشکل وقت میں محض اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ انسان ہی ہے جو اپنی عیاری، اپنی مکاری سے نہ صرف خود گمراہ ہوتا ہے بلکہ اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھائیو، آج ہم ایک بار پھر علی مرزا کے ایک اور کلپ کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ علی مرزا صاحب ہر بات کی بڑی اچھی تعویل رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس نظریے کی بھی تعویل کر پائیں گے۔ تو آئیں ان کو ایک موقع دیتے ہیں اپنے ہی بیانیوں سے پھرنے پر وہ کیا تعویل پیش کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں، ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد حدیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد حدیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے۔ بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد حدیث کی کتابوں سے تو نہیں۔ محترم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس لوگ بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیں دلائل پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات صلاح حسن سے متعلق اور ان کی شرائط کے متعلق اگر کتابوں میں لکھی بھی ہے تو اس کی اسناد بیان کرے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسنادی طور پر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے واقعات ہوں گے۔ پھر یعنی اگر ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے، اس کی سند ہی موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیسا مباحثہ کرنا؟ یعنی آپ کے نزدیک پھر صحیح ضعیف کی کیٹیگرائزیشن کہاں جائے گی اگر اس پر بھی کوئی آپ کے سامنے اہل بدعت میں سے یا اہل رفض میں سے یا اہل نواسب میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ لکھا ہوا کافی ہے، بے شک اس کی سند ضعیف ہے، تو کیا آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ ایسی کیا مجبوری پڑ گئی ہے آپ کو کہ آپ کو بے سند روایات کو لے کر چلنا پڑ رہا ہے، جبکہ پہلے آپ کا یہ موقف نہیں تھا؟ ہم نے آپ سے پڑھا ہے، آپ یہ تو نہیں پڑھایا کرتے تھے، ہم بتائیں آپ کیا پڑھاتے تھے؟ چلیں اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے، بات ثابت بھی ہو۔ جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو۔ تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اب یہ پڑھایا کرتے تھے کہ بغیر سند کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف سے یہی سیکھا ہے کہ ہم کسی بات کو بغیر سند کے قبول کر ہی نہیں سکتے، ورنہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بات کو لے کر کسی پر کوئی بھی تہمت لگا دے گا اور کہے گا دیکھو فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر فلاں چیز لکھی ہے، اور اگر آپ کا یہ کرائیٹیریا ہوگا تو اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اور اگر سند مل بھی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو صحیح اور ضعیف کی کیٹیگرائزیشن میں بھی ڈالیں گے۔ علی مرزا صاحب اس کی کیا تعویل پیش کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو اس کی کیا تعویل بنتی بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کے اوپر یہ سوچیں گے کہ نہیں میں پہلے حالات کے سازگار ہونے کا، ایسا کون سے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار تھا آپ کو کہ آپ نے مکمل کا مکمل اصول اور مکمل کا مکمل قاعدہ ہی بدل کے رکھ دی؟ تو برائے مہربانی ایسے فتنوں سے بچیں، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنی جنریشنز کو بچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور وہ لوگ جو اس شخص کو اپنا امام، اپنا رہبر بنا بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو بے سند روایات کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔